ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جیڑا اس ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا حاجت روا مشکل کشا لجپال غریب نواز غوث اعظم ہے، انگنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر الزماں فخر الزماں سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے محترم بھائیو بزرگو، ایک موضوع لے کے میں چلیا کہ دنیا تے کوئی بھی آخرت دے اندر بھی رشتے ناتے کم نہیں آنے، اعمال کم آنے، پھر وہ عمل کیڑے کیڑے نے وہ تواڈے سامنے ایمانیات اور سورہ بقرہ دی 173 نمبر آیت ہے، وہ دے اندر جڑے اعمال نے وہ ذکر فرمائے کہ اے عمل نے تے اے ایمان ہے، کیونکہ اے کام ہونا ہے۔ پھر دسیا کہ پچھلے جمعے دے اندر کہ اے جڑیاں نیکیاں نے انہاں دا اجر کنا کنا ہے، اور گناہ جڑے نے بندہ اے نیکیاں نہیں کرے گا او دی سزا کی۔ اج انشاءاللہ اس موضوع نو ختم کردیا ہویا کہ قیامت دا منظر کیسا ہوئے گا، ہر گنہگار نو اس منظر نو ذہن دے اندر رکھ کے دنیا بسر کرنی چاہیے۔ ہر بندے نو قیامت دا منظر یاد ہونا چاہیے۔ وجہ اے وے کہ اسی قیامت نو بھول گئے ہاں، جدی وجہ تو ہر بندہ جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ جدو اللہ دا ڈر قیامت دا منظر قیامت دیاں ہولناکیاں او دے ذہن دے اندر ہون گیاں، بندہ کوئی بھی غلط کام کرن تو پہلے 100 مرتبہ سوچے گا، اور اللہ دے کولوں ڈردیا ہویا بچے گا کہ میں ایک کام کیتا تے اللہ نے پوچھ لینا ہے تے مینوں اے سزا ملے گی۔ تو آؤ ذرا قیامت دا منظر کیسا ہوئے گا۔ سورت دا نام ہی سورت قیامہ، 29واں پارہ، پہلیاں 13 آیتاں تواڈے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت دے اندر، سورت قیامت دے اندر ابتدا دے اندر جڑا نقشہ کھچے وہ سانو پتہ چل جائے، علم ہو جائے۔ باقی قرآن الگ، باقی جگہ تے الگ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے قیامت دے منظر۔ ابتدا دے اندر اس سورت دے اندر میں صرف جڑیاں باتاں ذکر ہوئیاں نے وہ تواڈے سامنے نقشہ کھچنا چاہنا، ذرا محبت دے نال سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالی سورت قیامت دے اندر فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ، منو قیامت دے دن دی قسم ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تے نفس لوامہ دی بھی قسم ہے۔ اللہ قسمہ اٹھا اٹھا کے اپنے پیارے بندے نو قیامت دا منظر یاد کروانا چاہ رہے نے، کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جاندے نے، اللہ نو علم ہے میرا بندہ قیامت دا منظر نہیں جاندا، یہ قیامت دا منظر بھول گیا ہے، اے دے ذہن دے اندر نہیں، اے دے ذہن دے اندر صرف دنیا ہی دنیا نے،
اے ذہن دے اندر دنیا دیاں رونقاں نے، اے دل و دماغ دے اندر دنیا دیاں محبتاں نے، اے آخرت نو بھل گیا ہے۔ اللہ قسماں اٹھا کے اینو آخرت یاد کروا رہے نے۔ اللہ فرماندے نے ایحسب الانسان ان نجمع عظاما، سورۃ قیامت دی تیسری آیت دے اندر اللہ فرماندے نے انسان اے سمجھدا ہے میں جدوں مر جاواں گا کیا میں ہڈیاں ہڈیاں نہیں ہو جاواں گا، میریاں ہڈیاں پوسیدہ ہو جان گیاں، میرا جسم مٹ جائے گا، میری روح پرواز ہو جائے گی، میرا جسم بے ساکن ہو جائے گا، میرا جڑا جسم ہے اینو قبر دے اندر دفن کر دیتا جائے گا، میرے جسم نو مٹی کھا جائے گی، ایک وقت آئے گا میریاں ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جان گیاں، میرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کون ہے جڑا منو دوبارہ اٹھائے گا، میں کس طرح دوبارہ زندہ کیتا جاواں گا، کون منو زندہ کرے گا، کس طرح میرا جسم بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انسان گمان کردا ہے کہ میرا جڑا جسم مٹی مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جان گیاں، اللہ دی ذات بھی نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جڑا منو دوبارہ زندہ کر سکے۔ کون ہے جڑا منو زندہ کر سکدا ہے؟ اللہ فرماندے نے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انسان تو گمان کرنا ہے منو کس طرح اٹھایا جائے گا۔ اللہ فرماندے نے منو تیرے واسطے تیرا جسم بنانا آسان، میرے واسطے تیرا اکھاں بنانیاں آسان، تیرا نک بنانا آسان، تیرا منہ بنانا آسان، تیرے کن بنانے آسان، تیرا وجود بنانا آسان، حتیٰ کہ تیرا جسم سارے دا سارا بنانا میرے واسطے آسان ہے۔ اے جسم ایک پاسے اللہ فرماندے نے اے جڑیاں انگلیاں نے، انہاں انگلیاں دے جڑے پورے نے، انہاں پوریاں دے اندر جڑیاں لائناں نے، انہاں پوریاں دے اندر جڑے فنگر پرنٹ نے، اللہ فرماندے نے جویں دنیا تے سن اسی طرح ہی میں قیامت نو اے فنگر پرنٹ بھی بنا دواں گا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انسان میرے واسطے تیرا پور پور بنانا، اینا پوریاں تے اللہ اکبر لائناں بنانا، فنگر پرنٹ بنانا بھی میرے واسطے آسان ہے، میں اے بھی بنا دواں گا، میں اے بھی درست کر دواں گا۔ تے انسان کنا بے وقوف ہے کہ آخرت نو بھول کے رب دے نال کفر کر رہے ہے۔ تے اے بندہ کہندا بل یرید الانسان لیفجر اماما، اے بندہ جڑا اے گمان کردا ہے، اے بندہ اے چاہندا ہے میں گناہ کر دیا مر جاواں، منو کوئی پوچھن والا نہ ہووے، میں گناہ کر دیا دنیا تو چلا جاواں، میرا کول سوال کرن والا کوئی نہ ہووے، میں زنا کر دیا دنیا تو چلیا جاواں، میرے اگے کوئی سوال نہ کرے، میں نافرمانیاں کر دیا مر جاواں، میں سود کھاندیاں مر جاواں، میں دھوکھا دیندا مر جاواں، میں جناب بیٹیاں نو زندہ درگور کردا دنیا تو چلیا جاواں، میں بیٹیاں دا حق اپنے بیٹیاں دے نام لوا دواں، اپنیاں بیٹیاں نو کوئی جائیداد دے وچوں حصہ نہ دواں، میں ظلم کراں، میں زیادتی کراں، میں دوسرے نو قتل کر دواں، میرے کولوں کوئی سوال کرن والا نہ ہووے، میرے کولوں کوئی پوچھن والا نہ ہووے، میں چاہواں تے جھوٹ بولاں، میں چاہواں تے وعدہ خلافی کراں، میں چاہواں تے بددیانتی کراں، میں چاہواں اے ساری ایک آیت دے اندر اللہ نے سارے گناہاں دا تذکرہ کر دیتا ہے کہ بل یرید الانسان لیفجر اماما، انسان اے سوچدا ہے، اے گمان کردا ہے، اے دا ارادہ اے وے میں دنیا دا ہر گناہ کراں، اپنی ہر خواہش گندی تے بری پوری کر لواں،
منو کوئی پوچھن والا نہ ہوئے، میرے کول کوئی سوال کرن والا نہ ہوئے، میرے کول کوئی جناب اے دے بارے پوچھن والی کوئی ذات نہ ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے انسان ایک کیویں ہو سکدا وے کہ جناب تینوں کیا جاندا ہے، نمازی بن جا قیامت آن والی ہے، دھوکا چھڑ دے قیامت آن والی ہے، فراڈ چھڑ دے، ظلم چھڑ دے، ماں باپ دیاں نافرمانیاں چھڑ دے، ظلم کرنا بند کر دے، شراب پینا چھڑ دے، زنا بھی چھڑ دے، بدکاریاں چھڑ دے، اے غلط فیصلے چھڑ دے، اے چھوٹے وڈے گناہ چھڑ دے۔ ایک وقت آئے گا قیامت آن والیا، بندیا گناہاں تو رک جا۔ ایک سوال کی کردا ہے بندہ، کی کہندا ہے بندہ؟ کہندا یسألو ایان یوم القیامہ، یسألو ایان یوم القیامہ۔ تے اے جڑا بندہ اے اپنی زبان دے نال انسان اے جواب دیندا ہے قیامت کدوں آئے گی، اے قیامت کیویں آنی ہے؟ اے کوئی قیامت نہیں آنی، بڑی دور قیامت ہے، بات کر لواں گے سارے معاملات حل ہو جان گے۔ جتھے دنیا سارا کچھ کر رہی ہے، اے دنیا حرام بھی کھا رہی ہے، پیسہ بھی جمع کر رہی ہے، مال اکٹھا کر رہی ہے، ظلم و زیادتی بھی کر رہی ہے، اے جناب ناجائز قبضے بھی کر رہی ہے، ساری دنیا لگی ہے، اب میں بھی کر لواں گا تے کیڑی آخر آ گئی ہے؟ جدوں قیامت آئے گی ویکھ لواں گے، جتھے سارے نوں جواب دینا پوے گا اوتھے میں بھی جواب دے لواں گا۔ اے انسان دا ارادہ ہے، اے بندے دی سوچ ہے، جس سوچ دا نقشہ قرآن نے سورت قیامت دے اندر ایک بیان فرما دیتا ہے۔ 1450 سال پہلے اللہ فرماندے نے یسألو ایان یوم القیامہ، اور جدوں قیامت آئے گی پھر ویکھ لواں گے قیامت کدوں آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے اے بندے قیامت پوچھنا کدوں آئے گی، سوال کرنا قیامت کدوں آئے گی، سن اللہ دا جواب کی ہے۔ اللہ فرماندے نے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، قیامت کدوں آئے گی؟ اے سوچنا، اے جواب دینا جدوں قیامت آئے گی پھر جواب دے لواں گے، جدوں قیامت آئے گی پھر ویکھ لواں گے، جدوں قیامت آئے گی جواب دے دواں گے، نالے جھٹلانا ہے، قیامت دا مذاق اڑانا ہے، قیامت دے بارے شک و شبہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، بندے تیری قیامت تے ادو ہی شروع ہو گئی ہے جدو تیریاں اکھاں پتھرا گئیاں سن، جدو ملک الموت آیا تیریاں اکھاں بند ہو گئیاں، تیریاں اکھاں تے جدو پردہ پہ گیا ہے، تیرے واسطے قیامت تے ادو ہی شروع ہو گئی ہے جدو تیرے ہتھاں نو درست کر دیتا ہے، تیری قیامت ادو ہی شروع ہو گئی ہے، تیرے پاؤں جدو بن دیتے نے، تیرے انگوٹھے جدو کپڑے دے نال بن دیتے گئے نے، تیرے واسطے قیامت تے ادو ہی شروع ہو گئی ہے۔ سوچیا کر، غور کریا کر، اللہ اکبر، جدو تینوں پھٹے تے پا کے تیرا لباس وڈ دین گے، کٹ دین گے، پھاڑ دین گے، تیرے واسطے تے قیامت ادو ہی شروع ہو گئی ہے جدو ماں باپ نڈال ہو گئے، رو رو کے تو انہاں نوں چپ نہیں کرا سکیا، جدو بچے یتیم ہو گئے، جدو اولاد رو رو کے اپنے باپ نو یاد کر رہی ہے، جدو ماں رو رو کے اپنے بیٹے نو یاد کر رہی ہے، بیٹیاں رو رو کے اپنے باپ نو الوداع دنیا تو کر رہی نے، انسان تیرے واسطے قیامت تے ادو ہی شروع ہو گئی ہے۔ تیرے واسطے قیامت کدوں شروع ہوئی ہے؟ جدوں بیوی تیری بیوہ بن گئی ہے، تیری قیامت تے ادو ہی شروع ہو گئی ہے۔ جدوں تخت تو اتار کے تخت تے لٹا دیتا گیا ہے، تیری قیامت ادو ہی شروع ہو گئی ہے۔ جدو تینوں جنازہ گاتے سامنے رکھ کے کہہ دیتا گیا ہے اللہم اغفر لی حینا
ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، تیرے واسطے قیامت ادو ہی شروع ہو گئی ہے جدو تینوں قبر دے اندر دفن کر دتا گیا ہے، مٹی ہاتھاں دے نال ڈال کے اپنے ہاتھاں نو چاڑ کے باپ بھی واپس آ گیا ہے، بیٹا بھی واپس آ گیا ہے، بھائی بھی ماں جایا سکا واپس آ گیا ہے، سجن بیلی رشتے دار واپس آ گئے نے، تیری قیامت ادو ہی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ فرماندے نے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، انسان جدو تیریاں اکھاں بند ہو جان گیاں تیرے واسطے قیامت ادو ہی شروع ہو گئی ہے، قیامت تیرے واسطے آ گئی ہے۔ ہن پوچھنا قیامت نو کی ہوئے گا جدو تینوں قبر دے اندر داخل کر دیتا جائے گا، اے جدو مرحلہ گزر جائے گا اللہ رب العالمین فرماندے نے وَخَسَفَ الْقَمَرُ، جدو قیامت نو بندہ زندہ ویکھے گا ایدیاں اکھاں پتھر آ جان گیاں، پتھر بن جان گیاں، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اے جڑا چاند ہے اے بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جدو قیامت آئے گی چاند تے سورج نو ملا کے تباہ کر دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، جدو قیامت آئے گی تے کی منظر ہوئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اللہ زمین نو زبردست ہلا دے گا، زمین سارا بوجھ اٹھا کے نکال دے گی۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے جدو قیامت دا منظر کیویں ہوئے گا، جدو قیامت شروع ہوئے گی وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، تسی ویکھو گے جڑے پہاڑ نے ریزہ ریزہ ہو جان گے، روئی دے پہاڑ دی طرح اے جناب انج اڑدے ہون گے۔ جدو قیامت آئے گی وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑاں نو چلا دتا جائے گا، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج نو لپیٹ دتا جائے گا، اِذَا السَّمَاءُ انشقت، جدو قیامت آئے گی آسمان پھٹ جائے گا، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، آسمان تے بادل سارے دے سارے پھٹ جان گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اس سمندراں دے اندر زلزلہ آ جائے گا، انہاں دے اندر لہراں چلنیاں شروع ہو جان گیاں، اس سمندر دے اندر ٹھلاں آن گیاں، اے بڑکا مار کے پانی سارا باہر نکال دے گا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، اللہ فرماندے نے جدو قیامت آئے گی تسی اپنی اکھاں دے نال ویکھ لو گے، ہر دودھ پلان والی ماں اپنے بچے نو بھول جاوے گی، اپنے تو دور کر کے سٹ دے گی، جڑی عورت حاملہ ہوئے گی اپنا حمل گرا دے گی، سارے دے سارے ایک دوسرے تو بچنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے تو دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور قیامت کا دن ایسا ہوئے گا جہدے بارے اللہ فرماندے نے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قرآن سنیا کرتے قیامت دا منظر اپنی اکھاں دے سامنے ادا نقشہ چلایا کر تاکہ دنیا تے رہندیاں ہویا پتہ چل جائے کہ میں رب دی نافرمانی نہیں کرنی، میں رسول اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی، جو کم اللہ نے کیا میں کرنا ہے، جتوں اللہ دے رسول نے روکیا میں اوتھوں رک جانا ہے، میں اللہ دے او دے رسول دیاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں، کیونکہ قیامت دا دن ایسا ہوئے گا جڑا جس قیامت نو میں اپنی اولاد دی خاطر بھول گیا، جس قیامت نو میں اپنے کاروبار دی وجہ تو بھول گیا، جس قیامت نو میں اپنے مال دی وجہ تو بھول گیا، میں اپنے جانوراں دی محبت دے اندر بھول گیا، میں اپنی ماں باپ تے اولاد تے بہن بھائیاں دی محبت دے اندر جس قیامت نو میں بھول گیا، جس قیامت بھولن دی وجہ تو میں لوکاں دے نال ظلم کیتا، لوکاں نال زیادتیاں کیتیاں، میں حرام کماندا تے کھاندا رہیا، میں ناجائز کام کردا رہیا، میں ہر قسم دا گناہ کیتا، گناہ قیامت نو بھولن دی وجہ تو اس قیامت نو یاد کریا کر جس قیامت نو بھول کے تو دنیا کٹھی کیتی، قیامت نو بھول کے تو سارے گناہ دے کام کیتے۔ اللہ فرماندے نے یوم لا ینفع مال
ولا بنون، او جدو قیامت دا دن آئے گا تیرا کام، تیرا مال، تیری تجارت، تیرا کاروبار، تیری اولاد، تیرے کوٹھی تے بنگلے تے جائیداد، تیرا بینک بیلنس جی وجہ تو قیامت نو تو بھول کے سارا کچھ کیتا، آخرت نو یاد نہ کیتا، نیکیاں نہ کیتیاں، سارا کچھ غلط کام کر لیا۔ اللہ فرماندے نے ان قیامت والے دن اے کوئی بھی تیری اولاد تے مال و دولت کم نہیں آئے گی۔ کم کی آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ فرما برداری والا دل لے کے آئے گا، فرما بردار بن کے آئے گا، نیک عمل کام کر کے آئے گا، او بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ کیسی قیامت ہے جدے بارے اللہ فرماندے نے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر بندہ پریشان ہوئے گا، انہوں یہی فکر لاحق ہوئے گی کہ سارے دے سارے بندے جہنم دے اندر چلے جان، منو کوئی پرواہ نہیں، بس میں کلا بچ جاواں۔ ایسا خطرناک دن ہوئے گا ولا یجزی والد عن والدہ، کوئی باپ اپنے بیٹے نو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو اس قیامت نو یاد کریا کرو، دھوکے دے اندر نہ آیا جے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے دنیا دیاں چہل قدمیاں، اے دنیا دیاں رونقاں، اے دنیا دا مال و دولت تانوں آخرت تو غافل نہ کرے، تانوں دھوکا نہ دے دے دنیا۔ غور کریا جے اپنے بارے، فکر مند ہویا جے کہ انہاں دی خاطر میں اپنی آخرت برباد نہ کر دواں۔ ایک ایسا منظر ہوئے گا جدو سورج قریب ترین آ جائے گا، جدو مردیاں نو قبراں چوں زندہ کر دیتا جائے گا، جدو سورج بالکل قریب آ جائے گا، ہر بندہ جیڑا اپنے گناہاں دی وجہ تو پسینے دے اندر شرابور ہوئے گا، کسی دے گناہ جننے ہون گے اس لحاظ دے نال اے گناہاں دے اندر پسینے دے اندر ڈبیا ہوئے گا، کسی نو پسینہ اڈیاں تک، کسی نو پسینہ گوڈیاں تک، کسی نو پسینہ ناف تک، کسی نو پسینہ سینے تک ہوئے گا، کسی نو کندیاں تک، کوئی بندہ سارا ہی سارا پسینے دے اندر ڈبیا ہوئے گا، اے دے اینے گناہ ہون گے۔ جنہ زیادہ پسینہ ہوئے گا دنیا تے اونے زیادہ اونے گناہ کیتے ہون گے۔ سورج بالکل قریب ہوئے گا، سوانے دے تے فاصلے تے سورج آ جائے گا، گناہاں دی وجہ تو پسینے دے اندر لوگ شرابور ہوں گے، ہر طرف نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا۔ انسان کی کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، قرآن پڑھیا کر سمجھے اگر، اللہ فرماتے نے بندہ کہے گا اپنی زبان دے نال انسان کہے گا اج منو کوئی پناہ والی جگہ مل جائے، اج کوئی منو بچان والا مل جائے، کوئی ایسی جگہ مل جائے جس جگہ دے اندر میں چھپ جاواں، میں حساب نہیں دے سکتا، میں دنیا تے رب دیاں نافرمانیاں کردا رہا، میں اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں کردا رہا، اج کوئی منو چھپن واسطے جگہ مل جائے، منو کوئی بچان والا مل جائے، منو کوئی پناہ دین والا مل جائے، میں تے منہ دکھان دے قابل نہیں، میں تے دنیا تے زنا کردا رہا، میں دنیا تے چوریاں کردا رہا، میں دنیا تے بے نمازی بن کے زندگی گزاری، دنیا تے ماں باپ دا نافرمان سا، میں سود کھاندا رہا، میں ظلم کردا رہا، اپنیاں بیٹیاں نو حصہ نہیں دیتا، اپنیاں بہناں نو اپنی جائیداد چوں حصہ نہیں دیتا، میں اپنے بیٹیاں دے نام لگوا دیتا، میں ساریاں دے نال فراڈ کیتا،
میں دھوکھا دیتا اج میں حساب نہیں دے سکتا، میرے پلڑے دے اندر کوئی نیکیاں کوئی نہیں۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، ایک قصہ نہیں، ایک کہانی نہیں، ایک من گڑت بات نہیں، ایک مفتی تے علامہ تے فہامہ دی بات نہیں، ایک پیر تے گدی نشین دی بات تے فتویٰ نہیں، رب دا قرآن ہے، میرے اللہ دا فرمان ہے، میرے رب العالمین دا کلام ہے۔ ایک بات جس دے متعلق اللہ نے فرمایا لا ریب فیہ، دے متعلق ذرہ برابر بھی شک دا گمان بھی پیدا نہیں کیتا جا سکتا۔ اس قرآن دے اندر اللہ فرماندے نے انسان یقول الانسان یومئذ این المفر، ہر بندہ چھپدا نظر آئے گا، ہر بندہ اپنا منہ لکاندا نظر آئے گا، یہ سوچے گا کاش میرا حساب نہ ہوئے، میرے تے پلڑے دے اندر نیکیاں کو نہیں گناہ ہی گناہ نے، اینو سارے گناہ سارا ظلم ساریاں زیادتیاں ہر گناہ نظر آندا ہوئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انہوں اوتھے بندے نو قیامت دے دن ذرہ برابر نیکی بھی سامنے نظر آندی ہوئے گی تے ذرہ برابر گناہ کیتا ہوئے گا تے او بھی نظر آندا ہوئے گا۔ انہوں نیکیاں نظر نہیں آن گیا کیونکہ دنیا تے کیتیاں کوئی نہیں، منہ لپیٹ کے آندا سی تے چلا جاندا سی، لیٹ آندا سی سندا کوئی نہیں سی، یا سن لیندا تے عمل نہیں کردا، یا سو کے چلا جاندا ہے، دینی مجلساں دی طرف نہیں جاندا، اے خطبہ جمعہ ٹائم دے اندر آ کے نہیں سندا تے عمل نہیں سی کردا، انہیں عمل نہیں کیتے، کل قیامت والے دن اینو سارا کچھ نظر آ جائے گا کہ میں تے کم کر دئی کو نہیں سا چنگے، سارے مندے کم کیتے نے، گناہ ہی گناہ کیتے نے، تے ہن بھجدا نظر آئے گا، منہ لکاندا نظر آئے گا، ہے کوئی منوں بچا لوے، اپنے باپ تے کول جائے گا، ابا جان دنیا دے میرے واسطے تسی نہ دھوپ ویکھی نہ چھاں ویکھی، سارے کم کیتے میرے واسطے طرح طرح دیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، اج ابا جان منوں بچا لو، باپ بھی دور ہو جائے گا، ماں دے کول چلا جائے گا، کہے گا امی کائنات دے اندر سب تو زیادہ محبت تساں میرے نال کیتی ہے، امی منوں بچا لے، ماں بھی کہے گی پترا اج منوں اپنی فکر لگی ہے، میں تینوں بھی بچا نہیں سکتی، ماں بھی بچ جائے گی، اولاد دے کول باپ آ جائے گا، اے میرے او پترو تے میری او تیو، اے میری او بیٹیو منوں بچا لو، پناہ دے لو، میں بڑا ہی گنہگار ہاں، تہاڈی خاطر میں کیڑا کیڑا گندا کام نہیں کیتا، کیڑا کیڑا ظلم نہیں کیتا، کیڑی کیڑی زیادتی نہیں کیتی، کیڑی کیڑی ہیرا پھیری نہیں کیتی، تہاڈے واسطے میں کی دنیا جمع نہیں سی کیتی، اج قیامت دا دن منوں بچا لو، ایدا بدلہ ہی دے دو، بیٹیاں بھی بھج جان گیاں، بیٹے بھی بھج جان گے، بیوی کول آئے گا اے بھی بھج جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اللہ فرماندے نے بھرا بھی چھڑ جان گے، سجن بیلی بھی چھڑ جان گے، ایک تن تنہا کلا رہ جائے گا، کوئی بھی اے دے کم نہیں آئے گا۔ گناہ کرن تو پہلے سوچ لیا کر قیامت نو ماں باپ نے کم نہیں آنا، اولاد نے کم نہیں آنا، بہن بھراواں نے کم نہیں آنا، جنہ سجنا بیلیاں دے نال گناہ کرنا ہے، مل کے ظلم کرنا ہے، زیادتی کرنا ہے، انہاں دے نال مل کے چوکاں چ کھڑیاں ہو کے جناب جیاں اپنیاں اکھاں دے نال دوسریاں دیاں ماواں بیٹیاں نو تکنا ہے، جنہ یاراں دوستاں دے نال مل مل کے گناہ کردا رہیا، جنہ دا ٹولا تو اختیار کیتا، سارے دے سارے گناہگار اج او بھی تینوں چھڈ دین گے، جڑے تیری خاطر لڑائی کرن واسطے جان دین واسطے دنیا تے تیار سن، جان دین واسطے جناب جی کٹھے ہو جاندے سن، تیرے واسطے تیری آواز تے سارے دے سارے مل کے دوسرے نو قتل کرن واسطے تیار ہو جاندے سن، او سجن بیلی بھی چھڑ جان گے، سارے رشتے ختم ہو جان گے، تے اے انسان نو کوئی بھی بھجن تے چھپن دی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ فرماندے نے
اج تو بھج نہیں سکدا، اج تو نس نہیں سکدا، اج تو میری عدالت تے آ گئے ہیں، کلا لا وزر، اج کوئی بھی پناہ نہیں ہو دے سکدا، اج تو بھج نہیں سکدا، اج تینوں کوئی بچا نہیں ہو سکدا، اج تو میرے قبضے چ آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، الی ربک یومئذ المستقر، رب دے سامنے تینوں کھڑا ہونا پائے گا، او دے سامنے تینوں جواب دینا پوے گا، او دے سامنے تو جواب دے گا۔ اللہ تیرے سارے اچھے تے برے عملاں دیاں فلماں چلا دے گا تے اوتھے تینوں جواب دین واسطے، انکار کرن واسطے تیری زبان بند ہو جائے گی۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی نو ظاہر کرن گے۔ سورت قلم 42 نمبر آئے تھے، اللہ فرماتے نے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، او قیامت دا دن ایسا ہوئے گا، اللہ رب العالمین اپنی انج نورانیاں چادرہ اٹھا کے پنڈلی ننگی کریں گے، تے جڑے بندے فرما بردار ہون گے او سجدارے جو جان گے، نافرمان چوکی نہیں سکن گے۔ بے نماز بندہ اپنے رب دی پنڈلی نو سامنے دے کے اللہ دی ذات سامنے موجود ہوئے گی، اپنے خالق تے مالک دے سامنے جھک نہیں سکے گا۔ جڑا ایتھے نافرمان سی، جڑا ایتھے بے نماز سی، جڑا ایتھے سجدہ نہیں سی کردا، قیامت نو بھی او سجدہ نہیں کر سکدا۔ ایتھے بن دیکھے سجدہ نہیں کیتا، اوتھے بن دیکھے بھی سجدہ نہیں کر سکے گا۔ او یارو میرے محترم بھائیو، بزرگو دوستو، ماں تے بہنوں، ذرا تصور کرو نا، تصور دی دنیا تے جا کے ذرا ویکھو تے صحیح نا، اسی نماز پڑھنے ہاں، اسی اپنے رب نو نہیں ویکھیا، اسی روزے رکھنے ہاں، اسی اللہ دا حکم سمجھ کے اپنے رب نو نہیں ویکھیا، اسی زکات دینے ہاں، اپنے رب نو نہیں ویکھیا، اللہ دے کولوں ڈرنے ہاں، اپنے رب نو نہیں ویکھیا، اسی سچ بولنے ہاں اللہ دا حکم سمجھ کے تے لیکن رب نو نہیں جے ویکھیا، اسی نیکیاں کرنے ہاں، اسی رب نو نہیں ویکھیا۔ او کیسا منظر ہوئے گا، بندے سامنے ہوں گے، رحمان سامنے ہوئے گا، رب العالمین سامنے ہوں گے، رب رحمان سامنے ہوں گے، الرحمان سامنے ہوں گے، الوہاب سامنے ہوں گے، الغفار سامنے ہوں گے، تے فرما بردار سجدہ ریز ہوں گے۔ ساریاں عبادتاں دا مل ایک سجدے تے پورا ہو جائے گا۔ جدو بندہ اپنے رب دی پنڈلی نو ویکھ کے سجدہ کرے گا، سمجھو بڑے پار ہو جان گے۔ جڑا نہیں کر سکے گا گردن تے کمروں دی اکڑ دے گی۔ کیڑا بندہ؟ فلا یستطیعون ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، انہاں نو سجدے واسطے حکم دیتا جائے گا، طاقت ہی نہیں رکھن گے، انہاں نے دنیا تے نہیں کیتے، آخرت چ بھی نہیں کر سکتے۔ نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، انبیاء نو بھی اپنی اپنی پئی ہوئے گی، سارے دنیا ساریاں امتاں بابا آدم علیہ السلام دے کول جان گیاں، اللہ دے کول سفارش کر دو، اللہ حساب شروع کر دوے، آدم علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے۔ سارے پیغمبران دے کول باری باری امتاں جان گیاں، موسیٰ علیہ السلام دے کول بھی، عیسیٰ علیہ السلام دے کول بھی، سارے انکار کر دیں گے۔ ساریا امتاں کٹھیاں ہو کے جناب محمد دے کول آن گیاں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول جی سفارش کر دو نا، سوا نیزے دے قریب سورج پسینے دے اندر ڈبے آم،
جگہ چھپن نو نہیں لگدی، سایہ کوئی نہیں، سانو اپنے عملاں دی وجہ تو بڑا ہی ڈر لگدا پیا ہے۔ اللہ دے رسول جی بڑے سختی والا دن ہے، گھبراہٹ ہی گھبراہٹ ہے، ڈاری ڈارے، دل دیاں تڑکنا بڑیاں تیز نے، پتہ نہیں کی ہونا ہے۔ سوال کرو نا اللہ دے کولوں، اللہ دے کولوں التجا کرو نا، یا اللہ حساب ہی شروع کر دے۔ اللہ دے رسول اللہ دے عرش دے تھلے 7 دن تے 7 راتاں دا لمبا سجدہ کریں گے۔ اللہ میرے محبوب دے قلب اطہر دے اندر ایسے ایسے تعریفاں والے کلمات ڈال دیں گے۔ اللہ دے رسول او بولن گے، اللہ دے رسول فرمان گے، سونیا محبوبہ سر اٹھا سل توتا، جو منگے گا میں رب تینوں دے دواں گا۔ منگ کی منگنا ہے؟ اللہ دے رسول کہیں گے سونے ربا حساب امتاں دا شروع کر دے۔ پھر جدو حساب شروع کر دیتا جائے گا، ترازو قائم ہو جائے گا، ترازو لگ جائے گا، سجے پاسے نامہ عمال ہوئے گا نیکیاں والا، کھبے پاسے گناہاں والے عمل ہوں گے، ترازو قائم کر دیتا جائے گا۔ تے جدیاں نیکیاں زیادہ ہون گیاں اے بندہ بڑا خوش قسمت ہوئے گا، تے کی کہے گا فیقول ہا عمرک ہا عمرک ہا امکرؤ کتابیا انی ظننت انی ملاقن حسابیا۔ اے جناب اپنے سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال نیکیاں والا لے کے آئے گا تے کہے گا میں کامیاب ہو گیا۔ اپنے باپ دے کول آئے گا کہے گا ابا جی تسی کہندے سو نا میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، دیکھو اج نیکیاں میرے سجے ہاتھ دے اندر مل گئیاں نے، میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا دیاں ڈگریاں تے کامیابیاں دنیا تک نے، اصل کامیابی ہوے فمن زحزح عن النار فقد ومن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ جڑا بندہ جہنم تو بچا کے جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا حقیقی او بندہ کامیاب ہے۔ انما مال لے کے کہے گا بجان میں کامیاب ہو گیا۔ ماں دے کول آئے گا کہے گا ماں جی ویکھو میں کامیاب ہو گیا۔ بہن پراواں اولاداں دے سامنے آ کے دوست احباب دنیا دے سامنے لہلار لہرا کے کہے گا منو جنت دی ڈگری مل گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، اللہ نے منو جنت دی چابی دے دیتی ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ فی عیشت راضیہ، عیش و عشرت والی زندگی میں ہن گزارن لگا۔ دنیا تے اللہ دے احکامات دی پابندی کیتی سی، اج میری مرضی چلے گی۔ تے جنوں کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال ملے گا، گناہ ہی گناہ ہوں گے، منہ لٹکایا ہوئے گا، اللہ دا چہرہ غضبناک ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو کہن گے اینو پھڑو گسیٹ کے اینو جہنم دی طرف لے جاؤ۔ اوتھے پھر جناب جی ہاڑے پائے گا، ترلے منتا رب دیاں کرے گا، کہے گا اللہ میرے ماں باپ نو جہنم دے اندر سٹ دے، میری اولاد نو، میرے بہن پراواں نو، ساری دنیا نو، لیکن منو بچا لے۔ اللہ کہے گا گناہ تو کیتے ہوں تے سزا میں انہاں نو دواں، میں اج نا انصافی نہیں کراں گا۔ گناہ تو کیتے سن تے سزا بھی تینوں ملے گی۔ گسیٹ کے منہ تھلے کر کے لتاں اوپر کر کے جہنم دے اندر انہوں گرا دیتا جائے گا۔ کہے گا یا اللہ ایک موقع دنیا دے بھیج دے، ساریاں تقریراں میں سنیاں سن، جمعے بھی سنے سن، سارا کچھ پتا سی، لیکن میں ماندا کو نہیں سا، میں یہی کہنا سا یسأل ایانا یوم القیامہ، جدو قیامت آئے گی پھر ویکھی جائے گی۔ اج ویکھ لیا اللہ ایک دفعہ بھیج دے، ایک بھی گناہ نہیں کروں گا، ایک بھی نافرمانی ذرہ برابر بھی نہیں کروں گا۔ اللہ کہے گا میرا اے اصول نہیں، ہن دنیا تے دوبارہ تو جا نہیں سکدا، ہن جہنم ہمیشہ واسطے تیرا مقدر ہے۔ تو محترم بھائیو او منظر انہوں یاد کرو، قیامت دا منظر کہ جتھے کوئی کم نہیں آئے گا، ایمان تے اعمال کم آؤں گے۔ سوچیا کرو کہ میرا نامہ اعمال میں کی کرنا پہ دنیا تے سجے ہاتھ دے اندر ملے گا یا کھبے ہاتھ دے اندر ملے گا، میں کامیاب ہو سکنا کہ نہیں ہو سکتا۔ اپنا احتساب کرو، اپنے معاملات نو دیکھو، اپنے حالات نو دیکھو، اپنی زبان کردار نو دیکھو، اپنے لین دین نو دیکھو اور ٹھیک ہو جاؤ۔ اسلام دے مطابق سارا ڈھال لو،
انشاءاللہ دنیا آخرت کامیاب ہو جائے گی، ورنہ دنیا تے ختم ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ دی کولوں دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔